تو آج ہمارے سامنے ایڈرین لیوی اور کیتھی اسکاٹ کلارک کی کتاب اسپائی سٹوریز کے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی، اور یہ کتاب ہمیں پاکستان اور بھارت کی دو سب سے طاقتور اور خفیہ ایجنسیوں ISI اور را کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ کون سی ایجنسی بہتر ہے، بلکہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان ایجنسیوں کے بارے میں جو سنی سنائی باتیں ہیں ان سے ہٹ کر دیکھا جائے کہ اندر کی کہانی اصل میں ہے کیا۔ آپ کی بات بہت اہم ہے، اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ان ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں لے جاتی، بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں لے جاتی ہے جو وہاں کام کرتے تھے۔ اچھا، یعنی افسران اور تجزیہ کاروں کی ذاتی کہانیاں؟ بالکل، ان کی کہانیاں جن کی زندگیاں ان اداروں نے بدل دیں، ان کے پچھتاوے، ان کی کامیابیاں اور ان کی ذاتی تبدیلیاں۔ یہ تاریخ کو ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش ہے جو خود اس طوفان کے مرکز میں تھے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مشن یہی ہے کہ ہم ان کہانیوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ISI، جسے اکثر ایک پراسرار اور بے رحم مشین سمجھا جاتا ہے، اور را، جسے ایک سست اور بیوروکریٹک ادارہ کہا جاتا ہے، جی، کہ ان کے اندر سانس لینے والے انسان دراصل کیسے ہیں، اور ان کی کہانیاں ہمیں اس خطے کی تاریخ کے بارے میں کیا نیا سبق سکھاتی ہیں۔ چلیں اس دلچسپ دنیا کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنفین نے یہ معلومات اکٹھی کیسے کی؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں میں 100 سے زیادہ موجودہ اور سابق سیکیورٹی اہلکاروں سے بات کی، جو اپنے آپ میں ایک معجزہ لگتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ ادارے تو اپنی خاموشی کے لیے مشہور ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس خاموشی کو توڑنے میں ایک بہت ہی غیر متوقع عنصر کا ہاتھ تھا، جس کا تعلق ہالی ووڈ سے ہے۔ ہالی ووڈ سے؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پوری کہانی کے پس منظر میں ایک تیسرا کردار بھی ہے، اور وہ ہے امریکہ کی CIA۔ اچھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ 1990 کی دہائی میں CIA کو اپنی ساکھ کی شدید فکر لاحق تھی۔ ویتنام اور دیگر ناکامیوں کے بعد ان کی امیج بہت خراب ہو چکی تھی۔ اچھا، تو یہ صرف جاسوسی نہیں بلکہ ایک طرح کی مارکیٹنگ وار بھی چل رہی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ یہ ایجنسیاں عوام کی رائے کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتی۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ CIA نے اپنی ساکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے باقاعدہ ہالی ووڈ سے رابطہ کیا۔ باقاعدہ رابطہ؟ جی، چیز برینڈن نامی ایک افسر کو اسی کام پر لگایا گیا کہ وہ فلموں اور TV شوز میں CIA کا ایک مثبت ہیرو والا امیج بنائے۔ اور اسی کوشش کے نتیجے میں ہمیں وہ مشہور فلمیں نظر آئیں۔ بالکل، دی ایجنسی، ایلیاس اور بعد میں بن لادن کی تلاش پر بننے والی زیرو ڈارک 30 جیسی فلمیں اور سیریز، جن میں CIA افسران کو ذہین، محب وطن اور ہر مشکل کا حل نکالنے والے دکھایا گیا۔ اور اس کا اثر پاکستانی اور بھارتی ایجنسیوں پر کیا پڑا؟ ظاہر ہے جب ہیرو CIA ہے تو باقی سب کو تو کمتر ہی دکھایا جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان پروڈکشنز میں اکثر ISI یا را کے اہلکاروں کو یا تو اناڑی دکھایا گیا یا بدگمان، یا پھر ایسے چھوٹے موٹے کردار جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ جی، مشہور TV سیریز ہوم لینڈ کی مثال سب کے سامنے ہے، جس میں ISI کی جس طرح تصویر کشی کی گئی اس پر ادارے کے اندر بہت غصہ پایا جاتا تھا۔ انہیں لگا ہوگا کہ ان کے کام کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ بالکل، انہیں لگا کہ ان کی قربانیوں اور پیچیدہ کام کو ایک مذاق بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو پھر ISI نے ان مصنفین سے بات کیوں کی؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ اگر وہ ہالی ووڈ سے اتنے ناراض تھے تو دو مغربی صحافیوں کے لیے اپنے دروازے کیوں کھولے؟ یہ اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ کتاب کے مطابق ISI کے افسران فلم بلیک ہاک ڈاؤن سے بہت متاثر تھے۔ بلیک ہاک ڈاؤن سے؟ وہ فلم تو امریکی فوج کے ایک ناکام آپریشن پر مبنی۔ جی، لیکن اس کے باوجود فلم اپنے فوجیوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہے، ان کی بہادری اور قربانی کو سلام کرتی ہے۔ یعنی ناکامی کو بھی ایک قابل فخر کہانی میں بدل دیا گیا۔ یہ بیانیے کی جنگ ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ISI کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کا ایک بہت اہم کال نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ کامیابیوں کو اجاگر کرنا اور ناکامیوں کو یادگار بنانا، یہ وہ کام ہے جو پاکستان بری طرح سے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
اسی وجہ سے دنیا کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا اور اس کی کیا قیمت ادا کی۔ تو اسی سوچ نے کہ اب اپنی کہانی خود سنانے کا وقت ہے، مصنفین کے لیے ISI کے وہ دروازے کھول دیے جو ہمیشہ بند رہتے تھے۔ جی بالکل یہی ہوا۔ یہ تو پس منظر ہوا۔ اب آتے ہیں ان کرداروں کی طرف جن سے یہ کتاب زندہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میجر افتخار، ISI کے ایک سابق آپریشنز آفیسر جن کا یہ فرضی نام ہے۔ جی ان کا منظر سے غائب ہونے کا طریقہ ہی ان کے کام کی نوعیت بتا دیتا ہے۔ جی ان کی کہانی شروع ہی ایک پراسرار نوٹ پر ہوتی ہے۔ مصنفین سے بات کرنے سے پہلے انہوں نے خود کو مکمل طور پہ آف گریڈ کر دیا۔ مطلب پوری طرح غائب؟ پوری طرح۔ وہ کاؤنٹر سرویلنس کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنا ایک فون کوئٹہ اور دوسرا کراچی کوریئر کر دیا تاکہ ان کی لوکیشن کو گمراہ کیا جا سکے۔ اچھا۔ انٹرنیٹ پر اپنی شناخت چھپانے کے لیے VPN کا استعمال کیا، جس سے ان کی لوکیشن نیپال ظاہر ہو رہی تھی۔ اور اپنا لیپ ٹاپ جلا دیا اور بات چیت کے لیے وائر نامی ایک انتہائی محفوظ سوئس میسیجنگ ایپ کا انتخاب کیا۔ جی یہ احتیاط تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح کی گہری تنہائی اور بے اعتمادی کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتی جو شاید ان لوگوں کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہے؟ آپ کا سوال بہت گہرا ہے۔ ہر وقت سائے میں رہنا، ہر کسی پر شک کرنا، یہ کیسی زندگی ہوگی؟ اور ان کی ملاقات کی تفصیلات اسی نفسیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ مصنفین ان سے دبئی میں ملے۔ ملاقات کی جگہ الستوا کے علاقے میں ایک مسجد کے قریب رکھی گئی، یعنی ایک عوامی جگہ پر۔ جی افتخار کا حلیہ بھی روایتی فوجی جیسا نہیں تھا، لمبے بال، اور وہ کسی مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی طرح لگ رہے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک شور والی جگہ کا انتخاب کیا تاکہ کوئی ان کی گفتگو ریکارڈ نہ کر سکے۔ اور فون بھی ساتھ نہیں لائے تھے؟ کوئی فون نہیں، اور نوٹس لینے کے لیے ایک کے اوپر ایک نوٹ پیڈ رکھا تھا تاکہ قلم کے دباؤ سے بننے والے نشانات سے بھی کچھ پڑھا نہ جا سکے۔ ایک ایک ڈیٹیل سوچی سمجھی تھی۔ یہ تو کسی جاسوسی ناول کا کردار لگتا ہے۔ اور اس کردار کی حقیقت اس وقت مزید واضح ہوئی جب اس نے بتایا کہ اس کے منہ میں ایک سرجیکل پلیٹ لگی ہوئی ہے جو اس کے بقول ایک حملے میں لگی تھی۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ خطرے میں گزارا تھا، اور اب بھی وہ اسی ذہنیت کے ساتھ جی رہا تھا۔ بالکل۔ ان کی ISI میں بھرتی کی کہانی بھی اتنی ہی غیر معمولی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی درخواست دی ہو یا امتحان پاس کیا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 1995 کی بات ہے، وہ اسلام آباد کی ایک مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک اجنبی نے انہیں روکا اور چائے کی دعوت دی۔ بس ایسے ہی راہ چلتے؟ جی، وہ انہیں قریب ہی اقبال مرکز لے گیا جہاں انہوں نے چائے پی اور آلو والے نان کھائے۔ افتخار نے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے مصنفین کو بتایا۔ کیا بتایا؟ اس کی مہمان نوازی نے مجھے جانے سے روکے رکھا۔ پہلا سبق، مفت کا کھانا آپ کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے، لیکن یہاں اس کا استعمال کتنا ذہین ہے۔ جی، اور جب افتخار تھوڑا بے تکلف ہو گیا تو اس اجنبی نے اچانک پوچھا، ISI کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ واہ، سیدھا سوال۔ یہ وہ سوال تھا جس نے افتخار کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس ایک سوال نے انہیں ایک عام فوجی آفیسر سے ایک خفیہ دنیا کا حصہ بنا دیا۔ افتخار کی کہانی سے ISI کے اندر کی ایک بہت ہی گہری، منظم اور محتاط دنیا نظر آتی ہے، لیکن کیا دوسری طرف یعنی را میں بھی ماحول اتنا ہی سخت تھا؟ یہیں پر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ کتاب کے مطابق را کی دنیا اس سے بہت مختلف تھی۔ اچھا۔ کتاب ہمیں منیشا سے ملواتی ہے جو را کی ایک سابق تجزیہ کار ہیں اور اب امریکہ میں ایک ٹیک کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ انہوں نے بھی مصنفین سے بات کرنے کے لیے وہی وائر ایپ استعمال کی؟ جی، وہی ایپ، جس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ احتیاط دونوں طرف برتی جاتی ہے۔ تو منیشا کا پس منظر کیا تھا؟ کیا وہ بھی کسی فوجی بیک گراؤنڈ سے تھی؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ منیشا کولکاتہ میں پلی بڑھی، کتابوں کی شوقین تھیں، سول سروس کا امتحان پاس کیا، اور پھر ان کے ایک لیکچرر نے انہیں را میں شامل ہونے کا مشورہ دیا۔ تو ان کے ابتدائی تاثرات کیسے تھے را کے بارے میں؟ کافی مایوس کن۔ ان کے مطابق را میں پس منظر کی جانچ پڑتال کا نظام بہت کمزور تھا، نفسیاتی ٹیسٹ بس خانہ پوری کے لیے تھے۔ اور سیکیورٹی کے طریقے بھی پرانے؟ جی، جیسے بڑے بڑے رجسٹروں اور لیجرز کا استعمال بہت پرانے زمانے کے تھے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، یعنی ایک طرف ISI کا سخت فوجی نظم و ضبط اور دوسری طرف را کا ایک عام سرکاری دفتر جیسا ماحول۔
کتاب کچھ ایسی ہی تصویر پیش کرتی ہے۔ منیشا اس کا موازنہ اسرائیل کے موساد سے کرتی ہیں، جہاں ایجنٹ بننے کے لیے مہینوں تک سخت ترین جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق را کا ماحول زیادہ بیوروکریٹک تھا۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں رازداری نہیں تھی۔ رازداری کا عالم یہ تھا کہ ٹریننگ کے دوران ایک انسٹرکٹر نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی۔ کیا ہدایت تھی؟ انسٹرکٹر نے کہا، یاد رکھیں، آپ کی تنظیم کا نام دوبارہ کبھی نہیں لیا جائے گا، ایک دوسرے سے بھی نہیں۔ اچھا، یعنی آپس میں بھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ اسے صرف IAS یا سیکریٹریٹ کہیں گے، اسے کمپنی، ورکشاپ یا دفتر کہیں۔ یہ اصول ان کی پوری سروس کی بنیاد تھا کہ آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف فوجی تربیت سے آئے ہوئے افسران ہیں اور دوسری طرف سول سروس کے بیوروکریٹس۔ جی۔ کیا یہ فرق ان ایجنسیوں کے کام کرنے کے انداز پر بھی اثر ڈالتا ہوگا؟ مثلا ایک شاید زیادہ جارحانہ ہو اور دوسری زیادہ محتاط؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ دو مختلف ثقافتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک بات جو کتاب میں سامنے آتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا مکمل فقدان ہے۔ جی، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے ایک ساتھی کا ایک کال نقل کیا گیا ہے جو اس صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمارا ISI کے ساتھ کوئی گہرا قابل اعتماد رابطہ نہیں ہے۔ کوئی رابطہ نہیں؟ ہم زیادہ تر ان کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں اور وہ ہماری اور دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے جو اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، جہاں دو جوہری طاقتوں کی سب سے اہم ایجنسیاں ایک دوسرے سے براہ راست بات ہی نہیں کر رہی اور صرف اندازوں اور سنی سنائی باتوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ اس سے تو غلط فہمیوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کیا کبھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کوششیں اور خواہشیں ضرور رہی ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ حوالہ ہے گیریلوف چینل کا۔ گیریلوف چینل، یہ کیا تھا؟ سرد جنگ کے عروج پر CIA اور KGB کے درمیان رابطے کے لیے یہ ایک خفیہ ہاٹ لائن تھی۔ اچھا، ایک ہاٹ لائن۔ جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہو تو دونوں ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام براہ راست بات کر سکے تاکہ دنیا کسی ایٹمی جنگ سے بچ جائے۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق بھارتی انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہمیشہ سے اس طرح کے ایک چینل کی خواہش پائی جاتی تھی، لیکن یہ کبھی مستقل طور پر قائم نہیں ہو سکا۔ اس گہری بداعتمادی کے باوجود اجیت ڈوول نے مصنفین کو اس کتاب کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ جی، لیکن ان کے الفاظ اس کے پیچھے کی سوچ کو واضح کر دیتے ہیں۔ جب مصنفین نے ان کے سامنے یہ منصوبہ پیش کیا تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ بہت نازک وقت ہے۔ جب ISI کی بات آتی ہے تو کوئی بھی تفصیل چھوٹی نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے کہا، وہ ہمارے ہمیشہ کے دشمن ہیں اور ہم ان کے بارے میں کبھی بھی کافی نہیں جان سکتے۔ ان کے نزدیک یہ کتاب دشمن کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ ہمیشہ کے دشمن، یہ بہت وزنی الفاظ ہیں۔ یہ اس پورے رشتے کی تلخی کو بیان کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ISI اور را کی دشمنی کو صرف اداروں کی جنگ کے طور پر نہیں دکھاتی۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ان انسانوں کی کہانیاں ہیں جو اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ کتاب میں ایسے افسران کا بھی ذکر ہے جو وقت کے ساتھ جنگجو سے امن کے حامی بن گئے، اور ایسے بھی ہیں جو مزید شدت پسند ہو گئے۔ جی، یہ انسانی تبدیلی کی کہانیاں ہیں۔ اور میرے خیال میں اس کتاب کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ یہ جاسوسی کی اس بے رحم اور غیر انسانی دنیا کو ایک انسانی چہرہ دیتی ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا چہرہ جو ہمیں فلموں کی چکا چوند یا اخبار کی سنسنی خیز سرخیوں میں نظر نہیں آتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یونیفارم، خفیہ کوڈز اور خطرناک مشنز کے پیچھے عام انسان ہیں، جن کے اپنے خاندان ہیں، اپنے خوف ہیں، اپنی امیدیں ہیں اور اپنے پچھتاوے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ان کی انسانیت کو واپس لاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں۔ اور یہ ہمیں اس دشمنی کی پیچیدگی پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو اتنی گہری اور ذاتی ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک جگہ مصنفین لکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی اعلیٰ فوجی کلاس کزنز کی طرح ہیں، جو ایک ہی فوجی اکیڈمی
سینڈہرسٹ کی روایات سے نکلے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جاسوسی کی جنگ کسی حد تک ایک خاندانی جھگڑا بن جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب خطے کی سب سے گہری دشمنیاں ایک لحاظ سے بھائی چارے جیسی بھی ہوں، تو اس کا علاقائی استحکام اور مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟